وبرکاتہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، ماشاءاللہ یہ صورت اس طرح کی کہ آیتیں اگر آپ ان کی ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیتے ہیں نا تو ماشاءاللہ سٹوری کافی آپ کو کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو بس اس کو کمپائل کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو آیا نمبر 12 سے سٹارٹ کر رہی ہوں، آپ اس کی ٹرانسلیشن پہلے پڑھ دیتی ہوں۔ اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے، تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں۔ تو بیسیکلی جب ہم پیچھے رکے تھے آیا نمبر 11 میں، تو پچھلی کلاس ہم نے کی تھی، اس میں یہی تھا کہ جب حضرت موسیٰ کی امی کو اللہ تعالیٰ نے وہ وحی کر دی تھی اور ان کو بتا دیا تھا کہ آپ مطلب ان کا خیال کی وحی تھی نا، یہ وہ الہام کر دیا تھا، تو ان کو بتایا کہ آپ صبر کریں اور پھر ان کو پانی میں ڈال دیں، اور پھر اور ساتھ میں اسباب بھی کیے، یعنی ان کی بہن کو بھیجا کہ دیکھو اس کا کیا ہوا، اس بکٹ کا نا جس میں وہ بیبی تھا۔ تو بیسیکلی حضرت موسیٰ کی بہن جب گئی تھی، اور وہ جب ہم یہ لاسٹ آیا پڑھے تھے کہ وہ دیکھ رہی تھی کہ کیا ہوا، اور بیبی جا کے فرعون کے محل میں جا رکا اور وہ اس کو اندر لے گئے۔ تو یہ بھی جب سارے اندر جا رہے ہوں گے تو یہ بھی ساتھ اندر شاید چلی گئی۔ آگے کی جو کہانی ہے نا وہ کئی تفسیروں میں ملتی ہے، یہ ساتھ چلی گئی، کئی ہے جیسے باہر تھیں اور دیکھ رہی تھیں کہ اندر سے پیک کر کے دیکھ رہی تھی کہ کیا ہوا۔ تو یہ ساری کہانیاں تو بیس لیس ہیں، ساتھ گئیں یا اندر سے پیک کر کے دیکھ رہی، کسی طرح بھی بہرحال وہ جان دیکھ رہی تھیں، ان کو پتہ چل رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو آگے کیا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ وہ یہ دیکھ رہی تھیں کہ آگے کیا ہوا، کہ جو ہم نے آیا نمبر 7 میں پڑھا تھا، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز نا ایک پروگرام کے تحت کرتا ہے، کوئی چیز کسی مقصد کے بغیر نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جو کہا تھا نا پہلے کہ ان کی ماں کو آیا نمبر 7 میں ہم نے پڑھا کہ آپ ان کو فیڈ کرائیں، تو ایک پروگرام اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے اندر ڈال دیا تھا کہ ان کو وہی دودھ ان کو ذائقے میں پسند تھا، یا وہی دودھ ان کو سوٹ کر گیا تھا، یا وہی دودھ وہ پینا چاہ رہے تھے دوبارہ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کا میچ اب یہاں آیا ہے، تو پھر اب وہ کسی سے لے ہی نہیں رہے تھے دودھ، اب انہیں اسی طرح کا دودھ چاہیے تھا، کیونکہ بچہ ہے وہ ایک ہی چیز پہ وہ کر رہا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں ان کے لیے ان کو اس طرح پروگرام کر دیا کہ یہاں وہ والا دودھ اور کوئی دودھ وہ لینا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ اور حرام کا مطلب یہ نہیں کہ حرام کر دیا مطلب کہ وہ نہیں لینا چاہ رہے، پسند نہیں کر رہے تھے، جیسے اس طرح تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر شور و غل مچ گیا ہوگا، کیونکہ ایک وہ رائل بیبی تھا اور کائنڈ آف انہوں نے اب اڈاپٹ کر لیا تھا، ان کا بچہ تھا، اور اب وہ پریشانی کے اندر پھر رہے تھے کہ اس کو کس طرح چپ کریں۔ جب بچہ کبھی وہ ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے کچھ بھی کرے اس کو چپ کرائے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہمارے لیے جاننا کوئی مشکل نہیں، جیسے کوئی لوگ بیبی سیٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ان کو کبھی بہت اچھی بیبی سیٹر مل جاتی ہیں تو وہ بہت اس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو بچے سکون سے، کیونکہ آپ کا سارا کام، آپ کا ساری کنسنٹریشن فوکس صحیح رہ جاتی ہے اگر آپ کے بچے سیٹ ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں نا، تو بھلے آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، کتنا بھی فائدہ اپنا کر رہے ہوں، وہ آپ پھر وہیں کے وہیں ڈسٹرب بھی رہ جاتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ ان کو کوئی سوٹ نہیں کر رہا تھا، وہ سارے ڈسٹرب تھے۔ تو پھر حضرت موسیٰ کی بہن یہ دیکھ رہی تھی تو وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ ان کا سوٹ نہیں کر رہا، ان کا سوٹ نہیں کر رہا، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بتا دوں، کیونکہ ان کو تو پتا تھا نا کہ یہ ہمارے ہی گھر کا بچہ ہے۔ تو پھر انہوں نے، اب یہ وہی والی بات ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا، اور یہ ہسٹری میں ایک سمجھدار عورت جانی جاتی ہے اس لیے کیونکہ وہ سمجھدار بچی تھی۔ اب ماں نے اتنا تو کہہ کے نہیں بھیجا تھا کہ جب وہ یہ کریں، وہ کیونکہ ظاہر ہے آگے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا نا کس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے، تو یہ ایک سمجھداری کی طرح وہ ہوتا ہے کہ آپ سچویشن کے مطابق وہ کریں۔ تو انہوں نے وہیں پھر ان کو کہنا شروع کر دیا کہ کیوں نہ میں آپ کو ایسا بتاؤں، کیونکہ وہ شکل و صورت سے لگ رہے تھے کہ وہ ایک اسرائیلی بچے ہیں اور یہ بھی اسرائیلی ہی تھیں، تو کہ بتاؤں جس سے آپ کو فائدہ ہو اور جو ہے وہ آپ ان کا اچھا سے خیال کر لیں۔ ظاہر ہے وہ تو ان کی والدہ تھیں تو ان کو پتا تھا کہ وہ ان کا خیال اچھے سے کر رہی ہیں، ناصحون جو آیا نا کہ ان کی خیر خواہی کریں۔ تو یہ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ جو کام بھی آپ اللہ کے خوف سے اور سنت کا خیال رکھیں، یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق کرتے ہیں، تو اس کی مثال بالکل ام موسیٰ کی طرح ہے۔ یعنی کہ دیکھیں فیڈ تو انہوں نے کرانا ہی تھا، بیٹا جو تھا ان کا، تو اگر ان کے ساتھ بھی رہتا تو فیڈ وہ کراتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ ان کو ان کی اجرت بھی ملنے لگی، یعنی کہ وہ ظاہر محل کا بیبی تھا تو آپ کو ظاہر ہے وہ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ محل میں آ کے رہنے لگ گئیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آتے تھے ان کے پاس، محل کے بندے حضرت موسیٰ کو لے کے فیڈ کراتی تھی، ان کو سیٹ کرتی تھی، پھر واپس بھیج دیتی تھی اور پھر ان کو انعام و اکرام بھی دیتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا اجر بھی لے رہی تھی، حالانکہ وہ ان کا وہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مطلب ان کا ڈبل کام کر دیا، ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر دیا اور ان کو اس صبر کرنے کا اجر بھی ساتھ دے دیا، اور ان کی آنکھیں بھی وہ ٹھنڈی ہو گئی کہ ان کا بیٹا بھی بچ گیا، جو کہ بچنا بالکل ناممکن تھا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہی لوگ جو بچہ مارنا چاہ رہے تھے وہی اب ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ جب اللہ کی قدرت ہوتی ہے نا تو کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ ابھی فلسطین کا بھی ڈسکس کر رہے تھے، یہ بھی جب اللہ کا ڈیسیژن آئے گا نا تو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ آگے آیا نمبر 13 میں دیکھیں
تو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے 2 وعدے تھے. ایک اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ایک یہ تھا کہ ہم ان کو واپس کر دیں گے, آپ ان کو ڈال دیں, اور دوسرا یہ کہ مرسلین یعنی کہ رسول بنائیں گے. تو ابھی رسول والا تو نہیں ہوا, تو ابھی پہلا جو وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کر دیا, یعنی کہ ایک فیڈ اور دوسری فیڈ کے دوران سوچ لیں 2-3 گھنٹے سے زیادہ بھی نہیں ہونا, میکسیمم اتنا ہی ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ اتنی جلدی واپس کر دیا ان کو. اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کریں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے, لیکن وہ یہ اکثر نہیں جانتے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی. بچہ گم ہو جائے تو پھر کیا حالات ہو جاتے. تو وہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں بچے کو دوبارہ دیکھ کے. اور جو اب یہ 2 ماؤں سے پل رہے ہیں, ایک بی بی آسیہ ہیں جو محل میں ان کو پال رہی ہیں, جو کہ بائی نیچر بہت نیک عورت ہیں, اور جو کیونکہ ہسٹری میں 4 عورتوں کا ملتا ہے کہ وہ جو ہے نا بہت زیادہ نیک ہیں. ایک بی بی آسیہ, ایک بی بی خدیجہ ہے, ان میں ایک بی بی فاطمہ ہے, ان میں جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. ایک بی بی مریم ہے جو آپ کو پتہ ہی ہے ان کا کتنا رتبہ ہے. تو یہ ان میں سے ایک ہیں. تو اتنی بی بی ایک وہ ان کی ٹریننگ کر رہی ہیں. دیکھیں پیغمبروں کی ٹریننگ کیسے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ ایک چوزن ون ہوتے ہیں نا, یہ عام نہیں ہوتے, تو اللہ تعالیٰ ان کی بیس بنا رہا ہے کہ شروع سے یہ کیسے ہوتے ہیں. تو ایک یہ, اور دوسرا یہ جو ہے, اور دوسری ان کی اپنی ماں جو کہ اتنی نیک عورت تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی دی, اور صبر کر جانا اور پھر اللہ کے احکامات کے مطابق پانی میں ڈال دینا اور ویسے ویسے عمل کرنا. یہ بھی ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کے احکامات, ہمیں تو ذرا سے احکامات آتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے, بھائی ہم سے یہ نہیں ہوگا, باقی کر لیں گے. بعض کو مانتے بعض کو نہیں مانتے والے ہیں نا ہم لوگ تو, لیکن وہ ان کا یہ معاملہ نہیں تھا. بھلے انہیں اپنا بچہ ہی کیوں نہیں ڈالنا پڑا دریا میں, انہوں نے ڈالا, اور اس پہ وہ کوئی اس پہ وہ نہیں رہی. یعنی یہ توکل کا لیسن ہے نا کہ کتنا انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا. اور یہ وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے جیسا وہ گمان کرتا ہے. تو ہمیں گمان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا رکھنا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنے گناہ کر لیے بھائی ہم نہیں معاف ہوں گے, ہم نے دوزخ میں جانا تھوڑا اور ہی کر لیتے ہیں. نہیں, آپ نے کیوں دوزخ میں جانا ہے بھائی؟ آپ کے کیوں گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ قتل بھی معاف ہو جاتا ہے. آیا نمبر سورہ فرقان میں آیا کہ 70 آیت ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے قتل بھی معاف کر دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہ بھی معاف کرتا ہے. بالکل آپ نے اپنی سلیٹ کلین کرنی ہے, ایسے تو آپ زندگی میں موو آن نہیں کر سکتے. آپ موو آن کر سکتے ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معافی رکھی ہوئی ہے. تو بیسیکلی یہ کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی یعنی بچے کے بعد, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کا وعدہ تھا کہ واپس دریا سے بھی اللہ تعالیٰ واپس لے آئے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اور اکثرہم لا یعلمون, یعنی اکثر یہ نہیں جانتے, یعنی ان میں سے کئیوں کو پتہ نہیں تھا یہی تو ان کے گھر والے ہیں, اور یا پھر کئیوں کو پتہ تھا اور کئیوں کو پتہ نہیں تھا موسٹلی کو. تو اس وجہ سے کہ یہ ان کے گھر والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ رب العالمین ہے نا, تو وہ ہر بندے کا خیال کرتا ہے. اور ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ یہ مطلب نبی ہیں تو ان کے ساتھ یہ ہو گیا, دیکھیں موسیٰ تو نبی نہیں تھی, دیکھیں ان کے ساتھ بھی کتنا معاملہ ہو گیا. تو یہ وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو صحیح راستے پہ دے دیتا ہے جو اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ نا کبھی بھی جھوٹا نہیں. اور قرآن میں جتنی بھی باتیں آئی ہیں نا وہ ساری سچی ہیں. تو ہمیں صرف یہ اچھی تھی کہ جنت کی بات ہے تو اچھی ہے, تو دوزخ کی بات کسی کو بتائیں تو برا لگ جاتا ہے, تو وہ بھی سچی ہی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنا خیال کر کے چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ان کا خیال کیا, اور ان کو اور ہمیں ہوتا ہے بعض ہم حلال حرام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں فائدہ زیادہ حرام میں نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے دنیا اس وقت کدھر جا رہی ہے, اور ہمیں زیادہ اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے, یا انٹرسٹ میں کوئی چیز لینی ہے یا وہ ہمیں اس میں زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا. لیکن جو لوگ اس چیز سے رکتے ہیں نا, تو لانگ ٹرم آپ دیکھیں کہ ان کو ہمیشہ ان کا فائدہ ہوتا ہے. کچھ چیز ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے بہتر ہے, یہ وہ اس کا بالکل وہی مثال ہے, اور کچھ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اور جو چیز اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے ہمارے لیے بہتر ہے وہی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کرتا ہے. میں کسی کا سن رہی تھی تو وہ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ بندہ مسجد میں نا 25 سال بعد ایک دعا مانگ رہا تھا, یا اللہ کاش تو نے 25 سال پہلے میری یہ دعا نہ قبول کی ہوتی. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا دعا تھی, تو اس نے کہا میری نا 7 بیٹیاں تھیں, تو میں بیٹا 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 مانگے تھا. آپ کو پتہ ہے یہ کتنا کریزی ہے دیسی, تو بیٹے کے پیچھے تو بیٹے کی دعا مانگ رہا تھا. تو میری بیٹیاں تو ساری اچھی ہیں, اور میرا بیٹا بڑا ہوا ہے, چرچ میں پڑا ہوا ہے, فالتو چیزوں میں پڑا ہوا ہے, اور میں کہتا ہوں یا اللہ نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا. یہ والے حالات ہیں نا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا نہیں دیا نا, تو پھر یہ نہ سوچیں کہ آپ میں کوئی کمی رہ گئی ہے. آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ بچے ہی زیادہ پاس دیں. کبھی میں کسی نیک لوگوں کو, کبھی اچھے لوگ فیملیز کو دیکھتی ہوں, ان کی بیٹیاں زیادہ, میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا کہ دنیا اچھی طرف چلی جائے. مطلب ایک عورت کا گھر میں اچھا ہونا, نیک ہونا, موسیٰ آپ دیکھ لیں کتنی بڑی ایک بڑی رحمت ہے لوگوں کے لیے. پورا گھر کی ڈائریکشن ہی بدل دیتی ہے, پورے دین کی طرف لے آتی ہے. تو یہ بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا.
تو یہ اللہ تعالیٰ اس وقت یہ صورت نازل ہو رہی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، اس کے دوران یہ صورت نازل ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی سٹوری کس طرح، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ہاتھوں ہی ان کی پرورش کرا دی. آگے چلیں، آگے اب کچھ سال گزرے، وہ ظاہری بات ہے بیبی سے بڑے ہو گئے، تو بالغ شدہ ہوئے نا، اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا. اور آگے کیا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کا ایسا بدلہ دیتے ہیں. تو جب وہ جوان ہوئے، کچھ اس میں آتا ہے کہ جیسے یہ آلموسٹ 30 ایئرس کے قریب تھے، تو یہ کچھ ہسٹری کی کتابوں میں آتا ہے، مطلب سمجھے اس ایج میں تھے. تو یہ جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم دی. دیکھیں پروفٹس کا اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ شروع سے ہی ان کی حکمت اور علم دیتا ہے. حکمت کس لیے ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی ڈیسیژن ہو نا، فیصلہ کرنے سے پہلے آپ سوچتے ہیں، آپ وزڈم ہوتا ہے، آپ اس طریقے سے چلتے ہیں. علم دیکھیں محل میں پرورش پائی حضرت یوسف نے بھی، وہ علم حضرت یعقوب کے پاس، وہ تو چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے، ادھر نہیں وہ لے سکتے تھے جو انہوں نے اس امیر کے گھر لی جب حضرت یوسف علیہ السلام اغوا ہو گئے تھے. اور سارے، اور جب انہوں نے خواب دیکھا تھا بادشاہ نے، اور جب ان کو بلایا اور جب وہ ان کو پوزیشن دینا چاہ رہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں مجھے اکاؤنٹس کی سمجھ ہے، مجھے اس طرف لے جاؤ. تو وہ اس طرح ان کو پتا تھا نا، وہ چیز دیکھتے رہتے تھے کیونکہ ان کا جس گھر میں وہ پلے تھے وہ وہی چیز کو ہینڈل کرتا تھا. تو وہ اور ادھر ہی حضرت موسیٰ کی پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ حضرت موسیٰ کی پرورش محل میں ہو رہی ہے. وہ ہر طرح سے فرعون کو دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے ظالم ہے اور کس طرح اس کا طریقہ چلتا ہے. دیکھیں کسی چیز سے بھی بعد میں کنفرنٹ حضرت موسیٰ نے اس کو کیا نا، تو کنفرنٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. آپ کسی کچھ غلط فہمی میں یا کچھ فہمی میں نہ ہو کہ ایسے میں ایسے کر دے گا. آپ کو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ آدمی کسی طور بھی لحاظ کرنے والا نہیں ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی، اور حکمت اور علم کس طرح بھی دیا کہ جیسے ان کی ماں ایک بہت سمجھدار دینی لحاظ سے عورت تھی، اور دوسری ان کی پرورش کرنے والی بی بی آسیہ تھی. تو مطلب ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی طرح سے وہ کر دیا. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے نا، یزید ہے نا، یزید کا بیٹا، ہم نے کربلا کا واقعہ پڑھا ہے، کتنا اسے ظلم ڈھایا حضرت امام حسین پہ. لیکن جب وہ مر گیا نا تو اس کے بیٹے کو انہوں نے کہا، 20-22 سال کا لڑکا تھا، کہ تم اب حکومت ہو. کیونکہ اس وقت حضرت معاویہ کے حساب سے تو یہ چلا آ رہا تھا نا کہ اب فیملی میں ہی رہ جاتی ہے، خلفاء کا وہ اس طرح معاملہ نہیں تھا، رہ گیا تھا، اب یہی تھا کہ فیملی میں رہ گیا. اب یزید مر گیا تو اس کا بیٹا بنے گا. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں 20-22 سال کا تھا، اس نے کہا میں نہیں بن سکتا، میرے باپ نے بہت ظلم کیا اور میں اس طرح یہ حکومت نہیں لے سکتا. اور 22 سال میں مر بھی گیا. تو اس نے کتنا صحیح فیصلہ کر دیا. اب یہ حکمت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. میں حضرت زکریا کا قصہ ہم نے بی بی مریم کے اس میں بھی پڑھا ہے. ان شارٹ آپ کو بتانا چاہوں گی، جب سورہ آل عمران میں بھی اس کی ہے، جب حضرت مریم کے پاس وہ آئے اور حضرت مریم کے پاس انہوں نے پھل دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حکمت اور علم دیا تھا نا. کچھ اسکالرس کا تو خیال ہے کہ عورتوں میں وہ نبی تھی، کچھ اسکالرس کا خیال ہے کیونکہ ان کا یہ ہے کہ چوزن ون ان کے لیے بھی ورڈز یوز ہوا ہے اور نبیوں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. چلے وہ تو ایک سائڈ کی ڈبیٹ ہے، نہیں تھی تو نہیں تھی، لیکن اگر بہرحال نیک عورت تو وہ بہت تھی. تو اسی وجہ سے تو انہوں نے کہا یہ وہاں سے آیا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا. تو حضرت ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ حضرت زکریا نے کیا کیا؟ حضرت زکریا نے کیونکہ ان کے پاس حکمت تھی نا، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے نا، وہ فوراً ہی وہاں جا کے نماز پڑھنے شروع ہو گئے اور اللہ سے مانگنے شروع ہو گئے کہ اللہ مجھے بھی دے. جب اس طرح کا معجزہ اللہ بی بی مریم کو دکھا سکتا ہے تو مجھے بھی دکھا سکتا ہے. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم کہتے اف اللہ اتنی نیک عورت کہ ان کو پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کہاں سے گرمیوں کا پھل سردیوں میں آ رہا ہے، سردیوں کا پھل گرمیوں میں آ رہا ہے، جو اس کی تفسیر میں ملتا ہے. تو پھر اور کہاں سے آ رہا ہے؟ اور ان کے کفیل تو حضرت زکریا تھے، انہوں نے تو دیا ہی نہیں تھا. تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور وہ کہہ رہی ہے اللہ سے آ رہا ہے. تو اتنی نیک ہے، یہی ہمارے لیے دعا کرتے. ہمارا تو یہ معاملہ نہیں، انہوں نے اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے، آپ جتنے بھی نبیوں کی دعائیں دیکھیں گے اس میں سب میں یہ حکمت ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف ہی آتے ہیں. ان کو فرشتے بھی بتانے آتے تو وہ یہ نہیں کرتے تم یہ کر دو، وہ یہی کرتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ کر دے. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ حکمت اور علم اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان کو بتائی. اور اللہ تعالیٰ یہ کن کے ساتھ کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ کرتا ہے. اور محسنین کون ہوتے ہیں؟ وہی جو احسان کرتے ہیں. احسان کا کس طرح کا لیول ہے؟ احسان ایکسیلنس کا وہ لیول ہے، یعنی کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا، میں نے اچھا کر دیا، یہ نارمل لیول ہے. لیکن آپ نے میرے ساتھ برا بھی کیا تو میں نے آپ کے ساتھ اچھا کر دیا، یہ احسان کا لیول ہے. اور ایکسٹرا مائلے جا کے کیا. آپ آتے ہیں کسی کلاس کو پکڑتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ٹیسٹ نہیں دینا. یہ کیوں؟ آپ نے اچھی سے تیاری نہیں کی. آپ نے جب ایک کلاس پکڑی ہے تو پھر آپ اچھے سے کریں اس کو. آپ اس طرح نہ کریں کہ بھائی یہ ہم سے نہیں ہوگا، وہ ہم سے نہیں ہوگا، بیچ میں یہ نہ کریں. تو وہ اور اچھے طریقے سے کریں. تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ اگر ہم کوئی چیز کسی بھی چیز کو کرتے ہیں یا کسی چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں نا تو اس کو ایکسیلنس لیول پہ. تو یہی والی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کرتا ہے کیونکہ یہ ایکسیلنس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا. اور یہ دیکھیں ایک امیر زادے تھے.
ایک پرنس پلے ہوئے کیسے ہوتے ہیں. فرعون کا تو محلوں کی آپ تفصیل پڑھیں, نہریں بحریاں, ویسے تو نہیں خود کو خدا کہتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی بہت ہی زیادہ دیا ہوا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ آتائی نہ ہو, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم دیا کہ ان کو اس چیز کی, اور آگے جب ہم یہ آیتیں پڑھیں گے نا تو ان کو اس چیز کی قدر تھی کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیا بھی جا سکتا ہے, دیا بھی جا سکتا ہے. اور آگے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ان کی ٹریننگ کیا نا, تب یہ آزمائش میں بھی پورے اترے. جن کی ٹریننگ نہیں ہوتی نا وہ پھر آزمائش سے میں بہک جاتے ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ یہ ان کی نیچر ایسی تھی, اور نبیوں کی نیچر ہی احسان والی ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نبوت نہیں بھی تھی تو بھی وہ صادق الامین تھے. جب ہجر اسود کا واقعہ ہوا ہے, جب وہ فلڈ آ گیا تھا کعبہ میں, حجر اسود فکس کیا تھا, تو انہوں نے کیا کہا کہ جو اس گلی میں سب سے پہلے انٹر ہوگا اس کو جو ہے ہم ہجر اسود لگائے گا. آپ کو لگتا ہے حضرت بلال انٹر ہو جاتے تو وہ ان کو لگانے دیتے؟ یہ تو بات ہی ہوتی ہے ایسے کرنے والی, لیکن وہ کبھی نہ کرتے. لیکن جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے نا, انہوں نے یہ تو صادق الامین ہے. ان کا کریکٹر ہی ایسا تھا. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ حضرت بلال کا کریکٹر ایسا نہیں تھا, وہ بھی صادق الامین ہوں گے, لیکن غلام تھے نا ان لوگ, تو بہت اس میں پڑے ہوئے تھے نا کہ یہ امیر نہیں ہے, غریب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ان کی لیول کے بھی تھے, اوپر سے صادق الامین بھی تھے, تو اس وجہ سے وہ اس میں آ گئے تھے. تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیا, یعنی شروع سے اللہ تعالیٰ پروفٹس کی پرورش کیسے کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. آیت نمبر 15 میں چلیں. اور ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر تھے, یعنی غفلہ میں تھے. غفلہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے وقت مدینہ یعنی شہر میں داخل ہوئے, یا تو آفٹرنون کا ٹائم تھا. دوسری بات یہ کہ یہ جب ہم آگے ایک آیت پڑھیں گے نا کہ بندہ بہادور سے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے ان کو بتایا کہ بھائی وہ تمہارے پیچھے محل میں تمہارے فوراً نکل آئے ہیں کہ تمہارا پتہ چل گیا. تو وہ آگے آیت پڑھیں گے, اس کی تفصیل میں نہیں جانی, بس میں آپ کو اتنا بتا رہی ہوں کہ اس کا مطلب ہے وہ دور سے آئے, یعنی محل دور تھے اور یہ دوسرے ایریا میں تھے. یعنی کہ پوش ایریا جیسے الگ ہوتے ہیں نا, اور غریبوں کے ایریا الگ ہوتے ہیں. تو یہ کیونکہ بنی اسرائیل کے تھے نا, تو ان کے دل میں وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی تھی نا, محسنین تھے نا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ پھر وہاں گھومنے دیکھتے ہوں گے کسی کو مدد چاہیے ہو, اور ایسے ٹائم پہ نکلے ہوں گے جب یہ سارے لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں اور زیادہ لوگ باہر نہیں ہوتے, تو کسی کو ہیلپ چاہیے اور کچھ, کیونکہ پیغمبروں کی ٹریٹ رہی ہے نا کہ مددگار ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ اس ٹائم پہ مطلب ڈفرینٹ اس کے آپ کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ وہ وہاں پہ اندر داخل ہو گئے. اندر کیا دیکھا انہوں نے, وہاں شہر میں آئے تو کیا دیکھا, دو شخص لڑے, ایک تو موسیٰ کی قوم کا اور دوسرا ان کے دشمنوں کی قوم کا. عدوی ہی کیوں کہا گیا ہے, عدوی ہی اس لیے کہا گیا, یہ تو بنی اسرائیل یہ تو محل میں پرورش پائے, ان کو کیوں عدوی ہی کہا گیا, کیونکہ آبویسلی ان کا ہسٹری میں آتا ہے کہ جیسے یہ کالے تھے, لمبے تھے, چوڑے تھے اور گھنگرے بال تھے, جن کی خد و خال نا بالکل بنی اسرائیل والے تھے. تو وہ فرعون کے دل میں تو اللہ نے محبت ڈال دی, اور بی بی آسیہ کے دل میں محبت ڈال دی, تو ان کو اچھے لگے تو اس نے بھی اوکے کر دیا, اور بی بی آسیہ ان کو پالنے لگی, ان کی وجہ سے فرعون بھی مان گیا. لیکن جو محل کے لوگ تھے نا, ایلیٹ کلاس سے, ان کو پتا تھا یہ بنی اسرائیل والے, ظاہر ہے وہ تو وہ ان کو غریب جانتے تھے, غلام جانتے تھے, وہ تو اپنے لیول کا نہیں سمجھتے ہوں گے, تو ظاہر ہے ان کو تھوڑا سا یہ وہ ڈسکریمنیشن تو ہوگی, ریسزم تو ہوگا وہاں پہ. تو ان کو پتا تھا کہ یہ وہ ایکچولی اس قوم سے بلانگ نہیں کرتے. تو آپ کو بھی پتا ہو کہ آپ کے ساتھ کا نہیں ہے, تو پھر آپ عام بندہ, لوگ کہتے نہیں ہے کہ جیسے کئی لوگ بہت فرق رکھتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے, جیسے ہماری ٹرائب سے نہیں ہے, ہماری ذات کا نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے جو معاملے ہوتے ہیں نا, اسلام نے تو یہ ساری چیزیں مٹا دی ہیں. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ تو وہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ بنی اسرائیل کا اور دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں. تو کیونکہ وہ مشہور تھے کہ ہمیشہ ظلم ہی کرتے ہیں, جو ظاہر ہے جو بندے بچے قتل کر سکتے ہیں وہ کتنے کو ظالم ہوں گے, آپ خود سوچیں, تو ظلم ہی کرتے ہیں. تو اس نے کیا کہا, جو بنی اسرائیل والا تھا نا, تو ان کی قوم میں سے تھا, اور دوسرا اس کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا, مدد طلب کی, تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. یعنی ہم نے یہاں تک پڑھا ہے موسیٰ فقدا علیہ, یعنی کہ وہ پھر انہوں نے مدد مانگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہ کیونکہ ظلم ہی کرتے تھے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اور اس کو کیونکہ وہ ایک مضبوط آدمی تھے تو انہوں نے اس کو مارا اور وہ مر گیا. بعض دفعہ چیز ایسی ہو جاتی, میں اپنی بیٹی سے ڈسکس کری تھی عائشہ سے, تو وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے ہمیں کچھ اسپاٹ بتائے, وہ میڈیسن میں ہے نا, تو انہوں نے کچھ اسپاٹ بتائے کہ جہاں جہاں مارے نا تو وہ آپ کو لگتا ہے تو بندہ مر جاتا ہے. تو وہ یہ چین کے نیچے بھی ایک جگہ ہے, یہ کیونکہ یہ جو فواقہ ہوا ہے نا, تو یہ چین کے نیچے کی جگہ ہے, میں بھی گردن کے اس تک آتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں چیسٹ تک آتی ہے, لیکن زیادہ اس میں ہے کہ چین کے نیچے کی جگہ. اور چین کے نیچے کی وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ایسا ایک اسپاٹ ہے جہاں آپ مارے نا تو واقعی بندہ مر جاتا ہے. سوچیں یہ قرآن میں آیا اور یہاں سائنس پروف کر رہی ہے, الحمدللہ. تو وہ یہی والی بات ہے. تو وہ پھر انہوں نے اس کو مارا اور پھر بندہ مر گیا.
اور جیسے ہی وہ بندہ مر گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ اور یہ کام شیطان کا ہے، بے شک وہ انسان کا دشمن اور صحیح بکانے والا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم دیا تھا نا، اور وہ ایسے ہیلے بہانے نہیں کر گئے یہ تو ہیں ہی ایسے، اتنے بندے انہوں نے مار دیے، ایک ان کا مار دیا تو کون سی، ہم تو ایسے ہیں نا، ایک ہم نے کر دیا تو کیا ہوا، اتنی انہوں نے زیادتی کی، نہیں انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے اپنے کیا، بالکل ایسے جیسے حضرت آدم نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا اتنے درخت ایک ہی تو پھل کھا لیا چلو خیر ہے، مطلب ایک تو تھا تھوڑا سا، ہوتا ہے نا جیسے ہم لوگوں کی ہیلے بہانے ہیں، نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، انہیں احساس ہوا، حالانکہ شہزادوں کی طرف پلے ہوئے تھے لیکن انہوں نے احساس کیا کہ یہ ظلم صحیح نہیں ہے، کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی اور یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان کا کام کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے نہ پوچھا اس سے کہ تمہیں کیوں لڑ رہے ہو یا کیا ہے، یا کوئی معاملہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ایلیٹ کلاس کا ہو لیکن حق پہ ہو، وہ بندہ صحیح نہیں ہو سکتا، تو وہ لیکن یہ کہ انہوں نے پوچھا نہیں کچھ نہیں، تو اسی وجہ سے جب حضرت آدم کی ہم سٹوری پڑھتے ہیں نا، کیونکہ چیمبر میں دو فرشتے گھس آئے اور جو دو بندے تھے اور ایک نے کہا کہ میرے پاس 99 شیپ ہے اور دوسرے نے کہا میرے پاس ایک شیپ ہے اور میری ایک شیپ لینا چاہتا ہے، تو انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جو کہ بظاہر ہمیں بھی ٹھیک لگ رہا ہے لیکن انہوں نے بھی ڈیٹیل نہیں پوچھی نا، تو ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، یہ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جلدی ہوگی، اور شیطان آپ کو ہیسٹی کراتا ہے، جلدی میں فیصلے کرواتا ہے نا، اور قتل کرواتا ہے اس وجہ سے کہ دیکھیں قتل سے کتنے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی جو مکہ کے ٹرائب تھے نا، پرانی آپ ہسٹری پڑھیں گے نا اس دین آنے سے پہلے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ لڑتے رہتے تھے، کسی کا ایک قتل ہو جاتا تھا نا تو دوسرے ٹرائب کے ہزاروں بندے قتل کر دیتا تھا، تو مطلب وہ اتنی دشمنیاں چلتی تھی کہ چلتی چلی جاتی، تو یہ قتل نا مطلب بہت بڑے فساد کا زمن ہوتا ہے، اور یہی کام امن و امان خراب کرتا ہے، اور یہی چیز جو ہے شیطان وہ کرتا ہے، اسی چیز کو شیطان پرسیو کرتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ واقعی بہکانے والا ہے اور یہ گمراہ کرنے والا ہے، مطلب شیطان نے میرے سے یہ کام کروایا اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اور یہ بات اللہ، کیونکہ دیکھیں وائلنس جو ہے نا وہ کبھی کسی چیز کا سلوشن نہیں ہے۔ فلسطین میں بھی جو ظلم ہونا ہے، جو وائلنس ہے نا، کبھی وہ بیٹھ کے ٹاک نہیں کرتے، اگر آپ بیٹھ کے ٹاک کریں نا کوئی مسئلہ حل نکل آئے، لیکن وائلنس کسی چیز کا وہ نہیں ہے، اور یہ گناہ ہے، اور قتل کا تو پھر کیسے آپ اس کا حساب کریں گے، قتل کا تو کوئی وہ نہیں ہے، پھر وہ تو بہت زیادہ ظلم ہو جاتا ہے، آپ نے پوری کی پوری فیملیز ہی اجاڑ دی ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے فوراً ہی اس بات کا احساس کر لیا، اور یہ نبیوں کی نیچر ہے کہ اپنی غلطی مانتے ہیں فوراً ہی، حق پہ آپ نے کیا آپ ریزنز نہیں دیتے، آپ فوراً ہی اپنی غلطی مانتے کہ ہم نے کیا غلط کیا وہ دیکھیں پہلے۔ آگے 12 پہ انہوں نے کیا کیا، اور بولے کہ اے پروردگار، فوراً ہی حضرت موسیٰ بولے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، فوراً ہی دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ہمیں بخش دے، تو اللہ نے ان کی بخشش، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی کہ اس کے فوراً بعد ہی وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگ گئے، یعنی اپنے کرائم پہ جسٹیفائی کرنے نہیں لگ گئے، یہ اللہ تعالیٰ ان کی کوالٹیز بتا رہا ہے کہ اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے نا تو فوراً ہی اپنی صفائیاں نہیں دینے لگ جاتے، فوراً ہی اپنی غلطی مانتے، اور شیطان نے کیا کیا تھا، وہ صفائیاں دینے لگ گیا تھا، میں مٹی سے بنے ہوئے ہیں، میں وہ یہی کرنے لگ گیا تھا، تو یہی والا مسئلہ ہے۔ اور بچے، حالانکہ فرعون بچے مار رہا تھا لیکن وہ کبھی اپنا گلٹ فیل نہیں کرتا تھا، انہوں نے ایک غلطی سے جو کہ انٹینشنلی نہیں تھا بندہ مارا، وہ بھی اس پہ بھی ان کو وہ ہو رہا ہے کہ پشیم، حالانکہ غلطی کا قتل تھا، کوئی جان کے نہیں کیا تھا۔ اور حدیث پاک میں بھی کیا ہے کہ جو جھک جاتا ہے نا، جو عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے، تو یہ بیسیکلی معافی مانگنے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے، بلکہ اللہ غفور رحیم ہے، اور جیسے ہی انہوں نے معافی مانگی ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور یہ کیسے انہیں پتہ چلا، مطلب یہ بھی ویسے ہی الہام، ان کے دل کو سکون ہو گیا ہوگا نا، جیسے آپ ایک غلطی کرتے ہیں تو ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا کیا ہوگا۔ ایک بندہ کسی اسکالر سے سوال پوچھا تھا، میرے سے تو ایسے گناہ ہو گیا، مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی، اب میں کیا کروں، اور اس نے کہا ہے آپ توبہ کریں اور ختم کریں، موو آن کریں۔ یہ کیا مطلب ہے کہ آپ اس پہ چلے جائیں؟ گناہ ایک ایسی چیز ہے، دیکھیں اگر آپ اس پہ توبہ نہیں کریں گے نا تو وہ بے شک ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی وہ آپ کو پلٹ کے آپ کے پاس نہ آئے، یا اس کے ساتھ آپ کو نہ دکھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فوراً مشکل میں ڈال دیا، لیکن نا وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کبھی اپنی اولاد کے حق میں ایک ناجائز فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی اولاد آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ یہ چیز حق کو ہمیشہ رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ عدل ہے اور عدل کے ساتھ کام کرنا چاہیے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے وہ کیا، جو اللہ تعالیٰ سے سنسیریٹی سے معافی مانگتا ہے، اور یہ حضرت موسیٰ کی سنسیریٹی بتاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ آیہ نمبر 17 پہ چلے، کہنے لگے کہ اے پروردگار تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، کیونکہ اب ان کے دل کو سکون آ گیا ہوگا نا، کیونکہ حکمت اور علم والے تھے نا، تو انہوں نے کیونکہ مہربانی کون سی فرمائی ہے، مہربانی کہ ان کو معافی کی توفیق بھی دی کہ وہ معافی مانگے، اور معافی کے بعد ان کے دل کو سکون بھی دے دیا، اور ان کی غلطی پہ پردہ بھی ڈال دیا، کیونکہ اس وقت کوئی تھا بھی نہیں،
ہے میں آئندہ کبھی گناہگاروں کا مددگار نہیں بنوں گا، یعنی کہ آئندہ کے لیے بھی میں کبھی ایسے نہیں کروں گا. یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں مطلب معافی ہماری طرح کی نہیں ہے جیسے ابھی کچھ کیا پھر توبہ کر کے پھر دوبارہ وہی کام شروع، تو وہ معافی نہیں ہوتی. مطلب پھر معافی کس چیز کی؟ اگر آپ نے ریئلائز ہی کوئی چیز نہیں کی، ریئلائز کرتے ہیں تو آپ آئندہ وہ کام نہیں کرتے نا. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے کہ جب انہوں نے ریئلائز کر لیا تو میری غلطی، اور پھر انہوں نے اس طرح توبہ کی کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. مطلب انہیں پتا تھا کہ میرے سے غلطی ہوئی، اور شیطان کا عمل ہے قتل کرنا بے مقصد، نہ ان کو کچھ پتا تھا اس بات پہ، نہ انہوں نے اتنی اس کی انویسٹیگیشن کی. آیا نمبر 18 پہ چلے جی. یہ لاسٹ آیا ہے. الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اب پھر وہ اگلے دن اٹھے اور پھر صبح داخل ہو گئے. انہوں نے کہا دیکھوں اب کیا ہوتا ہے. ڈرتے ڈرتے اس لیے کہ دیکھیں ایک تو انہوں نے ایک گناہ کیا ہوا تھا. ویسے تو اس وقت غفلہ کا ٹائم تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا. ان میں صرف یہ 3 بندے تھے، ایک قبطی تھا اور ایک وہ بنی اسرائیل کا تھا اور ایک حضرت موسیٰ تھے، اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا. لیکن پھر بھی کیونکہ ایک رائل بندے کا قتل ہوا تھا نا، تو ظاہر سی بات ہے ادھم تو مچا ہوگا کہ کس نے قتل کیا ہے، کیا کیا ہے. اس زمانے میں تو ظاہر کیمرے تو نہیں تھے، تو پھر وہ لوگ کسی طرح تو کرتے ہی ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھوں کیا کیا ہوا ہے. ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان کی مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا تھا، یعنی کہ وہ شخص پھر کسی سے لڑ رہا تھا. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب انہوں نے کیا کیا. تو موسیٰ نے کیا کہا؟ تو تو صحیح گمراہ ہے، لغوی مبین. یعنی کہ آپ تو گمراہ. آپ موسیٰ نے یہ نہیں کیا جیسے ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہماری فیملی کا بندہ ہے، ہمارا دوست ہے، ہم تو اس کو فیور کریں گے. نہیں، یہ غلط ہے طریقہ. اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، یہ غلط ہے طریقہ. پہلے بھی حضرت موسیٰ نے یہی کر کے بندہ مارا تھا نا کہ بھائی بنی اسرائیل والا تو اس میں ظلم ہی ہو رہا ہوگا. تو ان کے تو ذہن میں تھا کہ وہ ظلم کرتے ہی تھے، کیونکہ ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ کتنے کچھ ظالم لوگ تھے. لیکن یہ طریقہ غلط ہے. جب آپ کسی کو، ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کتنا فیورزم کا شکار ہے. اس سے ہمیں فائدہ ہے، یہ ہماری فیملی کا، یہ ہمارا بچہ یہ کر رہا ہے تو خیر ہے، کوئی اور کر رہا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاؤ. تو وہ اور حق کی بات نہ کرو. تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ وہ انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ تم تو صریح طور پہ گمراہ ہو. مطلب تم یہ بات وہ لرن کر کے تھے کہ تم ایک کلیئرلی ایک ایسے بندے ہو کہ جو گمراہ کرنے والے ہو، اور تم صحیح راہ پہ نہیں ہو، بھلے وہ ان کی قوم سے ہی کیوں نہیں تھا. تو ہمیں اسے یہی لیسن دیکھنا ہے کہ ہمیں فیورزم نہیں کرنا. اسلام میں فیورزم نہیں ہے. اسلام میں نا جو ہے حق ہے. اسی لیے اسلام میں اس طرح کی لیڈرشپ نہیں ہے کہ آپ ہو، پھر آپ کا بچہ ہے بھلے ڈیزرونگ ہے کہ نہیں، پھر آپ کا بچہ ہے اور اس کا بچہ ہے بھلے ڈیزرونگ ہے کہ نہیں. اسلام میں ہر چیز جو ہے نا خلیفہ کا سسٹم کیوں تھا؟ اس لیے کہ جو ڈیزرونگ تھے وہ پوری شورا بیٹھتی تھی، وہ فیصلہ کرتی تھی، پوری شورا اس پہ وہ کرتی تھی، تبھی جا کے وہ بندے لیڈ کرتے تھے، تبھی وہ اس سے حساب بنتے تھے، تبھی اسلام کو اتنی بڑی بڑی فتوحات ملی. کیونکہ وہ بغیر کسی مقصد کے کرتے تھے نا. ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کا صرف مقصد جو جاب ہوتی تھی نا اسی کے لیے کرتے تھے. آج ہمارے حکام کا کیا معاملہ ہے؟ آج ہمارے حکام کا معاملہ ہے بس ان کو حکومت چاہیے. ان کو اس معاملے کا نہیں ہے کہ کتنا ان سے اللہ تعالیٰ کی پوچھ گچھ ہوگی، کہ آگے کتنا حساب ہوگا. تو فیورزم جو ہے نا وہ اسلام میں منع ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فیورزم نہیں تھا. اب وہ کیونکہ ایک غلطی سے ہی بندہ سیکھ جاتا ہے، اور کیونکہ وہ اللہ کے نبی بننے والے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹریننگ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، انہوں نے فوراً یہ پہچان لیا کہ تم گمراہ والے ہو، اب میں تمہارا خامخواہ ساتھ نہیں دوں گا. تو آگے ہم پھر اس کو پڑھیں گے. پھر آگے پھر انہوں نے اس چیز کو کیسے ہینڈل کیا کہ پھر اس طرح نہیں کیا جیسے غلطی سے ان سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی تھی نا تو دوبارہ نہیں کی. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو پوری طرح وہ کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ضرور ہے. اب دوبارہ ان کے سامنے پھر وہی بندہ آ گیا تو یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. آج آپ کسی چیز سے توبہ کریں گے نا، میں نے کسی آدمی سے ہاتھ نہیں ملانا جو کہ عورتوں کو منع ہے، تو پھر آپ کو اللہ اگلے دن آپ کے سامنے 2 آدمی آ کے کھڑے کر دے گا جو آپ کو آ کے ملیں گے، پھر آپ کے سامنے ہاتھ بھی کریں گے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ پھر آپ کی آزمائش ہے. اگر آپ نے یہ اپنے آپ سے کیا ہوگا نا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، اور پھر آپ دوبارہ کیا کرتے ہیں، تو یہ آزمائش ہے. بالکل ایسے ہی انہوں نے آگے کیا کہا حضرت موسیٰ نے کہ یا اللہ میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا. آیت نمبر 17 میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ میں نے غلط کیا، میں آئندہ نہیں ایسے کروں گا، اور تیری مہربانی ہے کہ تو مجھے معاف کر دیا اور میں آئندہ نہیں ایسا کروں گا، گنہگاروں کی مدد کروں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کی سیم سچویشن کر دی آگے کہ آگے یہ سچویشن نہیں، اب آپ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. تو پھر آپ انہوں نے ڈفرینٹلی ہینڈل کیا ہے. تو ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ جو چیز اپنے اوپر چیک رکھنا چاہیے، اور جو چیز ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایسے غلط کی ہے زندگی میں، پورا پہلے کتنی غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں جب ہم قرآن کے ساتھ اٹیچ نہیں تھے. جو چیز بھی ہم نے غلط کیا آگے ہم نے اس غلطی کو دہرانا نہیں اور اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس ہمارے بڑے کرتے تھے، امی ابو کرتے تھے، یا کچھ ایسا معاملہ تھا اور وہی کرتے تھے. نہیں، ہمیں وہ دیکھنا ہے قرآن و سنت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ کیا ہے. اور نبی بہت اہم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک نبی کا ہی قصہ آپ کو سنا رہے ہیں کہ ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور کس طرح ان کو وہ کیا. اور نبی اتنے اہم ہیں، اور نبی کی بات نہ ماننا بھی بہت گناہ والی بات ہے. تو بس یہ اللہ
اس میں ہم نے یہ اس اسٹوری سے سیکھا. انشاءاللہ ہم آگے لے کے چلیں گے اس کو کہ پھر حضرت موسیٰ نے آگے اس چیز کو کیسے ڈفرینٹلی ہینڈل کیا, ایک دفعہ کی غلطی کو کیسے ریکٹیفائی کیا. یہ آج کا لیسن ہے جی. آگے کوئی کویسچن ہے تو پلیز بتا دیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب